ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد و نہیں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ دل میں نیت کافی ہے بلکہ ضروری ہے، زبان سے کہہ لینا اچھا ہے جبکہ دل میں نیت حاضر ہو۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہے۔ نیت نہیں کی تھی تو اب کھا پی نہیں سکتے، نیت کر لیجئے، اب بھلے کھا پی لیں سو لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نیت ثواب کے لیے کی جائے اور صرف کھانے پینے کے لیے نہ کی جائے، صرف ثواب کے لیے کی جائے اور کوئی ذکر و درود کر لیں، اب بھلے کھا لیں یا افطار کا ٹائم افطار کر لیں۔ اگر پہلے سے نیت آپ کی موجود تھی، مسجد میں ہیں عبادت کر رہے ہیں آپ، تو اب نئے سرے سے نیت کھانے کے لیے کرنا یا نئے سرے سے نیت کرنا پھر کچھ ذکر و درود کرنا یہ سب لازم نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ماہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جمادی الاخری شریف کی آج 15ویں شب ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، مدنی چینل پر لائیو ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں، اور امید کرتا ہوں اور بھی مختلف مقامات پر اسلامی بھائی اکٹھے ہو کر سن رہے ہوں۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اللہ سنت سے سوال ہے کہ پر اثر ترین لوگوں کی اندر کون کون سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ جو ان کو پر اثر بناتی ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ پر اثر وہ ہوتا ہے جو بناوٹ نہ کرے۔ ہمارے پر اثر بننے کے لیے تکلفات کیے جاتے ہیں، بناوٹ کی جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ وہ غالباً مثنوی شریف کا قصہ ہے کہ ایک کوے کو مور کا پر مل گیا، اس نے یہ مور کا پر لگا لیا اور سمجھا میں مور بن گیا، تو موروں میں چلا گیا۔ اب مور لگے ناچنے، اس کو ناچنے آوے نہیں، اب مور ناچتے ہوئے ٹہوکار کر رہے تھے، یہ کھائیں کھائیں کرنے لگا۔ اب وہ اس کی حقیقت کھل گئی، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت اس کی کھل گئی کہ مور سمجھ گیا تو یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، اس کو ٹھونکے مار مار کے اس کو اڑا دیا۔ تو یوں مطلب یہ کہ بالکل یہ دیکھے معاملہ جو بھی ہو نا پرفیکٹ ہو، جیسے ریا، نیکی میں ریا جو ہے، ریا کی وجہ سے بندہ نیکی کو سجاتا ہے، بہت زیادہ نیکی بھی کر ڈالتا ہے، لیکن آخر کار دنیا میں نہیں کھلی تو آخرت میں تو اس کی بات کھلے گی اور اس کو
लक़ब मिलेगा, और रियाकार, ओ मक्कार, और धोखेबाज, है ना, ये हदीस का मजमून है। तो इस तरह मतलब ये कि एक तो ये कि बिला वजह का तकल्लुफ ना करे, अपनी शख्सियत को उभारने के लिए जैसा वैसा रहे, और झूठ ना बोले, हमेशा सच बोले। सच बोलने वाला जो है ना, वो अल्लाह उसको मशहूर कर देता है, यार ये आदमी सच्चा है, तो उसका फिर लोग आंखें बंद करके एतमाद करते हैं, उसकी शख्सियत उनके दिलों में जागुज़ी होती है, जम जाती है। और जो झूठ बोलता होता ना, तो जब वो सच भी बोलता तो लोग बोलेंगे यार इसका कोई भरोसा नहीं है, आदमी सही नहीं है, पता नहीं इसमें भी कोई इसने चक्कर चलाया होगा, लगता सच्चा है इस बात में, लेकिन हो सकता है कि झूठा हो, आदमी को एतमाद नहीं होगा। तो अगर अल्लाह पर नज़र रखे, अल्लाह की रज़ा की खातिर बंदा तकल्लुफ़ात, जो बेजा तकल्लुफ़ात हैं, शोशा जैसे लोग करते हैं, तो इससे अगर रहे दूर, सादगी अपनाए, तो भी मतलब उसको पूरा सर अल्लाह पाक बना देता है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब शुरू किया ना काम हमने दावत इस्लामी का, तो मुझे बाज़ मजबूत इस्लामी भाइयों ने मशवरा दिया कि यार ज़रा शेरवानी पहना करो यार, बयान करते वक्त थोड़ा वट पड़ता है। तो मैंने कहा था यार अपने से ये नहीं होता, अपने ये से है ना वैसे ही चलेगी। अब वट पड़ा कि नहीं पड़ा अल्लाह बेहतर जाने, 4 आदमी जमा हो गए और सुन्नतों का काम चल पड़ा अल्लाह की रहमत से। तो मैं वहीं का वहीं हूँ, मैंने अभी तक वट डाला नहीं है, ना आगे डालने का कोई प्रोग्राम है। अल्लाह पाक दिलों में मोहब्बत उतारता है, खामखा के तकल्लुफ करेंगे ना, तो वही मतलब कि वो जब भी मैंने कव्वे का मोर का आपको किस्सा सुना है, तो वही असर हो सकता है। अच्छा, यहाँ मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि वो जो मैंने अपना बताया ना कि मैंने शेरवानी और ये जवाब दिया, तो ये एक मेरा अपना मतलब है कि अंदाज था, लेकिन कोई शेरवानी पहने वो गलत नहीं है, अच्छे कपड़े पहने वो भी गलत नहीं है। वो हदीस पाक मुझे याद आई, अल्लाह जमीलुम व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और जमाल को यानी हुस्न जमाल को पसंद फरमाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों में तशरीफ़ लाते थे तो मखसूस लिबास भी आपका पहनना साबित है, जिसको आप सरकार का उम्दा लिबास, तो अब ये कि गैर उम्दा को किसको कहें, तो यूँ मतलब ये कि एक मतलब आप जो कहना चाहता हूँ शायद समझ गए होंगे। तो यूँ लिबास पहनना, ईद के मौके पर, जुमा के मौके पर मखसूस लिबास पहनना, वो सब हदीसों से साबित है, तो कहीं किसी को ये गलत फहमी ना हो जाए। तो वो मेरा अमल मैंने बताया कि वट डालने के लिए, अब सरकार वट नहीं डालते थे ना, सरकार से तो दुनिया को इखलास तकसीम हुआ, मुखलिस इखलास, तो वो आप वही करते थे जो आपके रब का हुक्म होता था सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मुझे कहा था ना वट पड़ेगा, तो मैंने फिर बोला यार अपने को वट डालना नहीं है, तो वो एक चुटकुला हो गया। ताहम यह कि उम्दा लिबास जो पहनते हैं वो भी गलत नहीं है, नीयत साफ़ है तो, बल्कि जिसको अल्लाह ने माल दिया है और वो तहदीस नेमत के लिए, अल्लाह की नेमत के इजहार के लिए, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए उम्दा लिबास पहनता है तो ये भी कार सवाब है। अब इसमें यह है कि हर वक्त उम्दा लिबास के पीछे ना पड़ा रहे, कभी पहन ले कभी सादा पहन ले, यानी इसकी ज़िंदगी का मकसद उम्दा लिबास और उम्दा ग़िज़ाएँ ना हो। तो यूँ मौके की मुनासिबत से जब लोगों में जाए तो अच्छा लिबास पहन कर जाए, उम्दा लिबास पहन कर जाए, तो ये भी सही है। वो आलिम दीन है, वो ऐसा लिबास पहने जिससे वो आलिम नज़र आए, और नीयत उसकी ये है कि लोग मुझसे रुजू करें, मुझसे दीन सीखें, मुझे दीन के मसाइल दरियाफ्त करें, तो ये भी अच्छी नीयत है, और ये भी आलिम साहब जो हैं वो सवाब के हकदार होंगे। अच्छी नीयत से वो बात भी अच्छी है। हाँ, बुरी नीयत से सादगी भी बुरी है ना, इसलिए सादगी करता है और फटीचर बना रहता है कि लोग बोलेंगे अल्लाह वाला है, तो वो इसको लिबास पहनने का ढंग ही नहीं है, न इमामा इसको बांधने का ढंग है, न लिबास पहनने का ढंग है, न चादर गले में रखने का ढंग है, एक सिरा मशरिक में जा रहा है, एक मगरिब में जा रहा है, बिल्कुल अल्लाह वाला। अगर ये कहलवाना चाहता है तो ये जहन्नम का हकदार है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो मतलब इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दौर मदार नीयत पर है, ये ज़हन में रखिएगा। हुज़ूर, अगर सुन्नतों को अगर हम सीखें
کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت کے جو واقعات ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام میں کیا انداز ہوتا تھا، ازواج مطہرات گھر میں کیا انداز ہوتا تھا، تو اگر اس نیت سے کہ سنتوں پر عمل کیا جائے، اگر اس انداز کو اپنایا جائے تو اپنی زندگی میں کیا ہم کوئی تبدیلی لا سکیں گے؟ سنتیں اپنانا خود زندگی میں تبدیلی لانا ہے. جیسے کہ اب داڑھی منڈاتا تھا، گناہگار تھا، اب وہ اس نے توبہ کر کے داڑھی سجا لی تو یہ اپنی زندگی میں تبدیلی لایا نا. بے نمازی تھا اور نمازیں شروع کر دیں، اور قضا نمازیں بھی دوبارہ جو بھی ہے وہ قضا نمازیں وہ بھی پڑھنے کا عزم کیا، تاخیر کی توبہ کری. یہ سب اپنی زندگی کو بدلنا ہی ہوا. تو جو شریعت پر عمل کرتا ہے اور پہلے نہیں کرتا تھا تو اس نے مطلب اپنے آپ کو بدلا. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. پپائی بارگاہ میں عرض آئی میمن میں یا کاٹے والی قوم میں سردی میں بازے اٹے جی رب پینتا گرمی حاصل کر لے کریں تو ان کے رب چنو کرو. سردی میں جو ہماری برادری کے اندر اور دیگر بعض برادریوں کے اندر رب بناتے ہیں، جس کو رب کہتے ہیں، راب اور یا رب، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو رب کہنا کیسا ہے؟ کچھ بچے چیز میں سے کچھ بچے اس کو باقی کہنا کیسا ہے؟ باقی اللہ کا نام ہے. اصل وہ رب آئے نا، رب یہ رب آئے نہ اللہ پاک کے جو پاس رب رب وہ رب آئے نہ با جو ہے نا یہ مشدد آئے نہ بیتے وہ تشدید آئے. رب صحیح معنوں میں اللہ جو نام آئے نا رب ان متے بے متے تشدید آئے نہ وہ عربی آئے. رب جو معنی پروردگار نہ ہیڈا رب پا وہ ان کے پنجابی میں غالباً سیرا چونتا، عربی میں تلبینہ جن جو حدیث میں تذکرو آئے. شاید ان کی رب جی اگر صورت آئے تو یہ رب چون میں میمنی میں کوئی واندو نے تو جی حلیم کی کھینا ہے. حلیم اللہ جو نام ہے. بھلے پانچے ایڈا کھچڑو چونتا پا کہ جیڈا متبادل لفظ جو تبدیلی وارو کوئی لفظ ملے تو شبد ملے تو ورڈ ملے تو اگر ماڑو وہ واپرے تو نے اللہ جے نام جو ادب کرتے ہوئے کہ اللہ جے نام سے مطلب اگر ملتو جلتو ہے نا تو یہ نا گنے تابی کوئی واندو نے ساری نیت آئی نہ. اگر کوئی حلیم چوئی تو بھی کھچڑے گئے تو بھی کوئی واندو نے. اصل تا چوندہ لفظ لحیم وہ لحیم جو پچھی بدلی نے ہانے حلیم تھی جو لحم مانے گوشت. تو یہ جو کھچڑو آئی یا حلیم آئی ان میں گوشت جو گوشت کی مقدار ودارے ہوتی، گوشت گھنوں ہوئی تو ان لیکن ان کے لحیم چونا ہوا پہلا پھر حلیم تھی جو. حلیم چون میں واندو نے بہتر یا جو بھی ہے کہ نہ چوئی نے اگر کھچڑو چوئی تو تب ادارے سارو لگے تو مجھے کہ یہ کھچڑو اگر لفظ موجود آئے یہ کھچڑے میں بھی لوگ سمجھن تھا. آپ کھچڑی نہیں چو کھچڑی بجے بھی چیز آئے یہ چوکھا نے ڈار وجی نے بنائن میں اچھے تھی کھچڑو ہی جن کے چندہ حلیم کے. تو ہی تا پچھی گھنا ایڑا این الفاظ جو کہ مطلب پچھی بولنو مسئلو تھی انہوں. ایک جو ظالم بادشاہ ہوتے ہیں ان کے جبار بادشاہ، یعنی بلکہ جبار جو مطلب جبار بھی ہے نا یہ مانجے تفضیل کل ان کے چونتا نہیں کہ بہت مبالغے جو جابر جو ہے نا جابر مانے ظالم. جابر جو اس میں تفضیل کل جو ہے تو یعنی کہ بہت ودھارے بہت ظالم جی اس میں مبالغہ سخت ترین ظالم جی مبالغہ جبار مانے جی اب مبالغہ جو ہے جی جی جی
یہ مبالغہ جو لفظ ہے جبار جابر جے لیکن بہت ظالم لیکن جبار جڑا اللہ جو نام بھی جبار ہے نہیں یہ قرآن کریم میں ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ادا جبار یہ اللہ جو نام ادا گنن میں ہو بہت عظمت وارو کہ ان سے ودینے کوئی عظمت وارو تھیج نہ تو سیکھے ادا جبار جڑے اللہ جو نام گننا ہے تو آپ ان جو معنی ای گنن بچنو اگر لفظ کئی معنی ہوتا نا ای معنی گنن کہ بہت عظمت وارو بہت مرتبے وارو بہت مقام وارو عظمت وارو بہت عزت وارو تو اللہ پاک جبار ہے پانچ سلسلہ قادریہ میں جو پنج گنج قادریہ ان میں عصر کے بعد پڑھن جو ورد ہے نا 100 وقت ہوا یا جبارو یا اللہ یا جبارو یا اللہ یہ 100 وقت پڑھن جو ہے یہ گھنی برکت ہوئی یہ جبار جو اللہ پاک جو اکرو نام ہے جبار تو پانچ چونکہ بادشاہ کے جبار نہ چوا ہے تو اڈا ای پام جدا جو لفظ واپرا نو تو اڈا جو مطلب وہ پھٹ تھی نو کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ تو جبار بادشاہ یا ظالم و جابر بادشاہ ہے وغیرہ اڑا بیا بھی پانک ہوتا لوینا نا تو پانک ایڈی مثالوں میری سیکھن تھیوں تو ہی کہنا مطلب رب چون میں پانچ میمنی جو لفظ آئی تو رب چون میں کوئی واندھو نہیں اچھا میں اردو میں بھی میرا خیال خلاصہ کر دوں کہ انہوں نے پوچھا کہ رب کہتے ہیں وہ ایک جو سیرا یا وہ کچھ بنتا ہے آٹا وغیرہ دودھ ڈال کر پکا کر چینی اور ڈال کر تو اس کو ہماری میمنی میں رب بولتے ہیں غالباً سردی میں زیادہ یوز ہوتی ہے تو بولے رب تو اللہ کا نام ہے اس کو رب بولنا کیسا تو میں یہی سمجھا رہا تھا حلیم بھی تو کھاتے ہو نا محرم میں کیسا مزے سے کھاتے ہیں نا نیاز کرتے ہیں ہم حلیم تو اس کا میں بتا رہا تھا کہ پہلے اس کو لغیم بولتے تھے سنائے یعنی گوشت کا چونکہ اس میں کافی حصہ ہوتا ہے تو اب یہ حلیم اب کہنے لگے لوگ اس کو اور اسی طرح مطلب کھچڑا بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر کھچڑا اور حلیم دونوں الفاظ موجود ہیں تو کھچڑا کہنے میں کیا حرج ہے کھچڑا لوگ سمجھتے ہی ہیں تو اللہ کا نام یہاں کھانے کی چیز پر ہم استعمال نہ کریں اس طرح لطیف لطیف بھی لفظ ہے اللہ کا نام ہے اور لطیف کے معنی عمدہ اور لذیذ ٹیسٹی یہ بھی بنتا ہے تو اسی طرح باقی کچھ بچ گیا تو اس میں باقی بولتے ہیں کہ باقی بچ گیا تو اللہ کا نام باقی ہے تو اب یہ کہ یہ ہم اردو میں بول رہے ہیں یا میمنی میں بول رہے ہیں گجراتی میں بول رہے ہیں تو باقی کے معنی اور کچھ ہو جائیں گے جہاں اللہ کے لیے لفظ باقی بولیں گے تو وہاں معنی کچھ اور ہوں گے اس کی شایع نشان تو اس طرح مطلب فرق ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے رب کہنے میں وہ اللہ کو جو رب کہتے ہیں نا تو رب اصل رب نہیں ہے یہ لفظ یہ رب با مل جائے گا ہونٹ با پر تشدید ہے رب العالمین الحمدللہ رب العالمین رب العالمین نہیں بولتے رب العالمین اگرچہ وہ جب ساکن ہوتا ہے رکتا ہے تو رب کہتے ہیں کوئی حرج نہیں اس میں لیکن وہ میمنی لفظ ہے اور وہاں معنی کچھ اور ہوں گے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور جو اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ الحمدللہ جمادی الاخری کا مبارک مہینہ جاری ہے اور 22 جمادی الاخری مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم ہے یعنی یوم صدیق اکبر ہے۔ تو پچھلے سالوں میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 22 مرتبہ یاسین شریف پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی اور اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے اسے پڑھا بھی تھا، اس کی کارکردگی بھی دی تھی اور اس کی برکتیں حاصل کی تھی۔ اور یوم صدیق اکبر کے دن یعنی 22 جمادی الاخری کو روزہ رکھنے کی بھی ترغیب تھی اور روزوں نفلی روزوں کی تو کیا بات ہے۔ اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ تو امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ پچھلے سال 22ویں کی نسبت سے 22 مرتبہ یاسین شریف اس مہینے پڑھنے کی آپ کی طرف سے ترغیب تھی اور یہ روزہ رکھنے کی بھی تھی، کیا ابھی بھی یہ ترکیب ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، بے شک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محسن امت ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد
इंसानों में सबसे अफजल भी यही हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, है ना, कि फाइनल है कि तमाम नबियों के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो इनके इसाले साहब के लिए 22 बार यासीन शरीफ पढ़ने की भी तरगीब है, दरख्वास्त है। तो ज़रूर हिम्मत कीजिए और अपनी नीयतें भी भेजिए। और 22 तारीख को रोज़ी रखें। और आपको आसानी ये बता दूं कि आज 15वीं रात है ना, तो आइंदा हफ्ता 22वीं रात होगी और इतवार 22 का दिन। तो यूँ हमको मतलब लगे हाथों इतवार मिल रहा है 22 जुमादुल उखरा शरीफ को। मैं तो जुमादुल उखरा शरीफ बोलता हूँ क्योंकि इसको एक शरीफों के सरदार आशिक अकबर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की निस्बत है इस महीने को, और ये माह सिद्दीक अकबर है। तो इसमें मतलब इतवार को आने वाली, कल नहीं, इसके बाद आने वाली इतवार 22 तारीख है, तो इसका भी रोज़ा भी रख लीजिए इस वाले सवाब के लिए। और आसान भी हो गया, छुट्टी का दिन है और ठंडक का मौसम है। हमारे यहाँ सर्दियाँ हैं, तो सर्दी में रोज़ा रखना आसान होता है, दिन भी छोटा होता है। तो जल्दी जल्दी नीयतें भेज दीजिए, इस्लामी भाई भी, मेरी मदनी बेटियाँ भी, और दुनिया भर के आशिकान सहाबा वाले बैत नीयतें भेजिए। इंशाअल्लाह आइंदा बड़ी रात है, आइंदा हफ्ता, और आपकी ये नीयतों की तादाद जो है कि इतनों ने रोज़ों की नीयत की, इतनों ने दोनों की नीयत की, इतनों ने यासीन शरीफ पढ़ने की नीयत की, कम से कम 22। तो इंशाअल्लाह ये फिगर जो है आइंदा हफ्ते पेश कर दिया जाएगा। भले पढ़ लें आप पूरे महीने के अंदर, लेकिन ये कि आप नीयत अभी से भेज दें कि मैं 22 पढ़ूंगा। अब ये आपकी मर्जी है, 122 पढ़ दें, आज जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। तो हमारी तरफ से 22, अब ज़्यादा पढ़ें तो ज़्यादा, ये जितना सवाब है अगर आप बआसानी पढ़ सकते हैं। यासीन शरीफ तो एक बार यासीन शरीफ पढ़ो 10 कुरान का सवाब, और क्या चाहिए अपने को। और यासीन शरीफ में 83 यानी 83 आयतें हैं और 5 रुकू। तो जिनको ये पढ़ना आती होती है ना, बहुत सबको याद होती है। हमारे तलवा किराम तो आपको कई हाफिज मिलेंगे, ये तो बहुत जल्दी पढ़ लेंगे, मेरे ख्याल 5-6 मिनट में तो ये पढ़ लेंगे यासीन शरीफ। लेकिन हुरूफ सही अदा होने चाहिए। तू जा मैं आता हूँ, ये नहीं दुरुस्त पढ़ना है। 5-6 मिनट में अल्लाह करेगा पढ़ लेंगे। चलो 12 मिनट लगाओ यार, पढ़ो, 22 मिनट में पढ़ो ज़रूर, इंशाअल्लाह इसका सवाब इतना सारा आएगा इंशाअल्लाह। मुझे इसाले सवाब भी कर देना। तो ये सब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बारगाह में पेश किया जाएगा। ये भैया की नीयत आ गई, सुभान अल्लाह, बारिश का पहला कतरा आ गया। इंशाअल्लाह उल करीम फैज़ान अहमद रज़ा नॉर्थ कराची के दौरे हदीस शरीफ के 100% तलबा किराम 22 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करेंगे। और मरकज़ी जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना कराची के तलबा किराम इंशाअल्लाह 2200 बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ेंगे। ये नीयत मेरे को अभी मिली है, हाथों हाथ, रातों रात, क्या बात है। लेकिन पहले शायद ये 2200 वाली आई होगी, फिर ऊपर इसके वो, या अल्लाह बेहतर जाने, जो भी हो। बहरहाल दोनों बारिश के पहले कतरे में अपने कबूल कर लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा लोहे का कारोबार है। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है, क्या लोहे के कारोबार में कीमत या वज़न कम या ज़्यादा करने पे कोई ख़ास वहीद है? जो भी कारोबार करें हम तो उसमें धोखा ना हो, झूठ ना हो, और जो भी उसूल है इसके मुताबिक हो। तो लोहे की कोई चीज़ बेचते हैं या लोहा बेचते हैं, अब तो लोहा तो बहुत चीज़ों में होता है। ये जितनी स्टील की प्लेटें, पतीले, ये सब लोहे के तो होते हैं, ये लोहा ही है ना स्टील। तो ये मतलब इसमें कम ज़्यादा कर तो सकते हैं भाव, बार्गेनिंग जिसको बोलते हैं। बस झूठ ना बोले, धोखा ना दे, इतने की खरीदे, उतने की खरीदे, और मेरा इतना फीसद नफ़ा है, आपको ख़रीद भाव दे रहा हूँ और नुकसान से दे रहा हूँ। इस तरह की बातें अगर ये दुरुस्त है तो ठीक है, वरना फिर दुरुस्त नहीं है तो झूठ है। तो झूठ ना बोला करें, तो कोई हर्ज नहीं है कम ज़्यादा करने में दाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल आया है, इक़ामत कहते हुए बाज़ मसाजिद में हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह पर मुअज़्ज़िन साहिब चेहरा दाएं और बाएं जानिब घुमाते हैं, जबकि कुछ जगहों पर ऐसा नहीं किया जाता। इक़ामत के दौरान चेहरा मोड़ने का सही शरई तरीक़ा क्या है? बराए करम इसकी वजाहत फरमा दें। यानी पहले तो माइक नहीं होते थे और
मस्जिद में जो मनारा होता था, मनारे के ऊपर जाकर अजान दी जाती थी और दोनों तरफ खिड़कियां मीनारे में होती थी, मनारे में खिड़कियां होती थी। तो उसमें यह कि मौज़िन हय्या अला सलाह कहते हुए सीधी तरफ के वो खिड़की से मुंह करके, ताकि जो यहाँ आबादी है, जो लोग रहते हैं, इन तक आवाज़ पहुँच जाए कि आओ नमाज की तरफ। जो अजान एक्चुअली एलान है, अजान नमाज के लिए बुलाने का है। अच्छा, वो हय्या अलल फलाह, ये लेफ्ट साइड की जो खिड़की होती थी, तो विंडो, तो उसमें वो निकालते थे इस तरफ मुंह, और हय्या अलल फलाह, तो ये इधर के जो लोग होते थे उनको ये आवाज़ पहुँचे, ये एक तरीका था। तो खैर वो मनारे और ये गुंबद तो बाद में ईजाद हुए, तो बहरहाल शुरू से ये सीधी तरफ उल्टी तरफ हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह ये सिलसिला चला आ रहा है गालिबन। तो अब ये कि अब भी ये बाकी, अब माइक आ गया तो कोई अपनी अटकल से बोले कि अब इसमें दाएं बाएं न लेफ्ट राइट चेहरा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसा उसका कहना दुरुस्त नहीं है कि वो कई अदाएँ ऐसी होती हैं जो बाकी रखी जाती हैं। जैसे हज की अदाएँ कि शैतान को कंकरियाँ तो हज़रत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मारी थी, आपके लिए कौन सा बंदा पड़ा है शैतान? तो सुतून भी अब बना है, पहले सुतून भी नहीं थे। तो कंकरियाँ वो मारना वो एक अदा की जा रही है। बीबी हाजिरा सही फरमाई थी जो सफ़ा मरवा में चली थी, इतना हिस्सा दौड़ी थी, तो ये सब अदाएँ हाजी कर रहे हैं, और हाजी उम्र तो ये तो वाजिबात में दाखिल है ना। तो ये अदाएँ जो है हम अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। तो अब तो बोलोगे अजान की भी क्या ज़रूरत है, खाली ऐलान कर देंगे कि आया हो नमाज के लिए, तो सब दौड़े दौड़े आ जाएंगे। तो भले दौड़े दौड़े आए, अजान तो देनी होगी कि ये सुन्नत है, इसको बाकी रखा जाएगा वगैरह। तो यूँ मतलब हय्या अलल सलाह में भी, हय्या अलल फलाह में भी ये दोनों तरफ मुंह फेरने का है, लेकिन ये कि उसमें इकामत में हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, इकामत में एक तादाद है जो मैंने नोट किया कि मुंह नहीं फेरते, शायद ज़रूरत नहीं समझते। बाहर शरीफ में ये लिखा है कि दोनों तरफ हय्या अलल सलाह में सीधी तरफ, हय्या अलल फलाह में उल्टे हाथ की तरफ मुंह फेरे, ये इकामत में भी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है बिनते ज़फ़र अत्तारिया का, क्या इस्लामी बहन गैर महरम की छींक का जवाब दे सकती है? औरत को छींक आई, अगर वो बूढ़ी है तो मर्द उसका जवाब दे, अगर जवान है तो इस तरह जवाब दे कि वो ना सुने, औरत ना सुने। मर्द को छींक आई और औरत ने जवाब दिया, अगर जवान है तो मर्द उसका जवाब अपने दिल में दे, और बूढ़ी है तो जोर से भी जवाब दे सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्माद हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर्दियों में लोग नमाज के दौरान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चादर ओढ़ते हैं, क्या इससे नमाज में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? अब किस तरीके से ओढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने ये चादर डाली है गले में, तो ये घुमा के देखो, ये तो इस तरह नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर मैं इस तरह कर दूं इसको कि दोनों सिरे ये लटकते रहें आगे की तरफ जैसे लटक रहे हैं, तो इस तरह चादर डालें तो नमाज मकरूह तहरीम में हो जाएगी, और अगर यूं कर लें तो फिर कराहत नहीं है। अच्छा, आजकल चादर अब यूं भी रखने लगे हैं लोग, तो यूं रखने में तो हर्ज नहीं है, लेकिन नमाज में अगर यूं रखेंगे तो नमाज मकरूह तहरीम में होगी कि एक सिरा आगे लटक रहा है, एक सिरा पीछे लटक रहा है। तो बहरहाल लेके चादर जो है ना, जैसे मफलर है तो वो भी उसी तरह के ये घुमा के तरकीब बनाएगा, तो फिर हरज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ठंडी ठंडी हवा हरम की ठंडी ठंडी। इस वक्त हम मक्का मुकर्रमा में, और आज 1447 हिजरी के रबीउल आखिर शरीफ की
25वीं शब है और इंग्लिश तारीख है 17/10/2025। तो अल्हम्दुलिल्लाह नीयत हमारी ये है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना बीबी मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के मज़ार पाक के हाज़िरी दे और मस्जिद आयशा तनवीम पर भी हाजिर हूँ और भी मौके की मुनासबत से दीगर ज़ियारतों का भी मौका मिला तो इरादा कर लेते हैं, मौका मिला तो करें इंशाअल्लाह। ये बरकत वाले मकामात हैं, आसार है ये। और आज तो है भी शब जुम्मा और कबूलियत की रात और मकामात भी कबूलियत के। अल्लाह इखलास अता फरमाए। आमीन आमीन। बारिश अल्लाह के करम की है, नूरी चादर तनी है काबे पर, नूरी चादर तनी। अम्मी जान की बारगाह में इल्तिजाएं करें। अमीर सुन्नत के कलाम है, उसको हम इस अंदाज से पढ़ते हैं। वो असबाब पाए दुआ कीजिएगा, मदीने फिर जाएं दुआ कीजिएगा। खुदा के करम से को मकबूल अन्नी हमारी दुआ कीजिएगा, हमारी दुआ कीजिएगा। खुदा की हो रहमत बरोज़े क़यामत, खुदा की हो रहमत बरोज़े क़यामत, नबी बख्शवाए दुआ कीजिएगा, नबी बख्शवाए दुआ कीजिएगा। बारिश अल्लाह के करम की है, सूरज तजल्लियों का हरदम चमक रहा है, देखा नहीं किसी दिन साया तेरी गली में, साया गिरी गली में। अमजद को आज तक हम अदना समझ रहे थे, लेकिन मकाम इसका पाया तेरी गली में, पाया तेरी गली में। किस चीज की कमी है मौला तेरी गदी में। ठंडी ठंडी हवा हरम की है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे सामने मस्जिद आयशा जगमग जगमग कर रही है। ये तनईम के मकाम पर है और तनईम जो है ये हुदूद हरम से बाहर है। यहाँ उम्रे के लिए एहराम बांधा जाता है और अवाम इसको छोटा उम्रा बोलते हैं। सुभान अल्लाह, मस्जिद आयशा नूर बरसा रही है। बारिश अल्लाह के करम की है, मक्के की फ़ज़ाओं में सहबा की हवाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नज़र आए। या
یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا حرم میں غازی ہوا بن کے مجرم حرم میں غازی ہوا بن کے مجرم یا مولا 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 حرم میں غازی ہوا بن کے مجرم یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ 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 یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا رامی کر کے جمرات کی میں مینا میں رامی کر کے جمرات کی میں مینا میں تیرے دشمنوں کو بچاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں
کو مناتا رہوں میں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج ہمارے حسن رضا نے ناظرہ مکمل کیا ہے۔ ان کی بڑی خواہش ہے کہ آخری 3 صورتیں سنا، تو میں نے کہا ایک صورت آخری آپ سنا دیں، اور انشاءاللہ یہ حفظ بھی شروع کر رہے ہیں، بلکہ شروع کر دیا ہے الحمدللہ۔ اللہ کرے حافظ قرآن، عالم باول، مفتی اسلام بن جائے، دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ حسن رضا کو بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ امیل سنت کو بھی مبارک ہو، ان کے گھر والوں کو، ابو کو، سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خیر مبارک، خیر مبارک، جزاک اللہ خیر۔ محمد خزان اطاری کوبٹ، ایک امیر سنت سے سوال عرض ہے کہ جس اسلامی بھائی کی آنکھیں ہیں تو وہ اپنے والدین کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو اسے 1 گز کا ثواب ملتا ہے۔ اب میں نابینا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے کچھ میری رہنمائی فرما دیں۔ اللہ کریم آپ پر رحم فرمائے۔ چلو مسکرا کر دیکھنے کی فضیلت تو پتہ نہیں ہے مجھے، البتہ حدیث پاک میں جو ہے نا وہ اس طرح کہ اپنی ماں کو یا باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے، رحمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے، تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ وہ یہاں تک کہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اب نابینا کیا کرے، دل جلائے گا تو ہو سکتا ہے زیادہ ثواب مل جائے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی صراحت کھلے لفظوں میں کوئی روایت یا شرح اس کی پتہ نہیں ہے۔ تو پھر جن کے ماں باپ فوت ہو گئے وہ کیا کرے، پھر یہ بھی سوال کھڑا ہوگا نا، میرا کیا ہوگا، میرے ماں باپ بھی فوت ہو گئے۔ تو ثواب کمانے کے اور بھی کافی اللہ پاک نے ہمیں ذرائع عطا فرمائے۔ بعض ثواب کمانے کے وہی کہ جیسے ماں باپ کو دیکھنا یا رحمت بھری نظر سے، خالی دیکھنا نہیں ہے۔ جیسے عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ تعظیم کی نیت سے دیکھے۔ تو اب خار بازی میں دیکھے تو تھوڑی ثواب ملے گا۔ بعض ثواب یہ کہ عورتوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں کہ وہ کام عورت کرے گی تو ان کو ثواب ملے گا، بعض کام وہ ہیں کہ جو مرد کرے گا تو ثواب ملے گا۔ تو وہ سب کو جانا جنت ہے، منزل تو جنت ہے، وایا مدینہ انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک نے راستے بہت رکھے ہمارے لیے، اللہ پاک اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کا ہم سب کو لالچی اور حریص بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی تحریر میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا، کسی بزرگ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت کر دیں، آپ نے فرمایا بس دھیان رکھنا کہ کوئی رب سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ امیر اہل سنت، آپ اس تحریر کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بس دھیان رکھنا کہ کوئی رب سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ یہاں یہ کہ کسی کو اگر ایذا دی، کسی پر ظلم کیا، تو وہ اگر بد دعا کر دے تو مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب وہ شاید غیر مسلم پر بھی اگر کسی نے ناک ظلم کیا تو اس کی بھی مطلب بد دعا کی تو قبول ہے، جانور پر ظلم کیا تو اس کی بھی بد دعا قبول ہے۔ یوں مطلب یعنی کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو ایذا نہیں دینا،
نے اللہ پاک سے کہیں تمہاری کوئی شکایت نہ کر دے کہ یا اللہ اس کو تو یوں کر دے، بد دعا دے دے وہ، تو اس کی بد دعا قبول ہے. تو یعنی مختصر یہ کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو تکلیف مت دو، ہو سکے تو راحت دو، راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو مت ہی دو. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انہیں جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی، ناحق ایذا مراد ہے، کسی مسلمان کو ناحق ایذا دی، اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. اسی لیے کسی بھی مسلمان بلکہ کسی بھی مخلوق پر ظلم نہ کیا جائے اور ان کی بد دعا سے بچا جائے کہ کہیں وہ شکایت نہ کر دے. شاید یہ مراد ہو اس ٹیکسٹ کا، اس واللہ اعلم. اب لکھنے والے کیا مراد ہے اس میں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں محمد بہادر علی اتاری ملتان سے گزار ہوں. ابھی ہم نے ملتان کے گاؤں میں نماز اثر ادا کی ہے، تو یہاں جو صف بچھائی ہوئی ہے اس صف کے نیچے فوم لگی ہوئی ہے، اور یہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ سردی میں ٹھنڈک سے محفوظ رہیں اور گرمی میں تپش سے محفوظ رہیں. کیونکہ میں جہاں کھڑا ہوں تو یہاں پر بھی ابھی تپش محسوس ہو رہی ہے. ایسی صف پر نماز پڑھنے کی کیا احتیاطیں ہیں، سجدہ کس انداز میں کیا جائے، برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائیے. فوم پر یا گدیلے پر سجدہ کرنے میں یہ ضروری ہے کہ پیشانی اتنی دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، اپنی قوت سے اتنی اپنی طاقت کے مطابق دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، اس میں دبنے کی اب گنجائش ختم ہو گئی تو سجدہ ہو جائے گا، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا، اور سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اس سے اکثر لوگ غافل، اور یہ فوم اور موٹے موٹے کارپیٹ آج کل مسجدوں میں بچھانے کا ٹرینڈ ہے، تو اس میں نماز کا بڑا مسئلہ ہے. اگر یہ ہے بھی اور چلو سجدے میں کسی نے وہ اپنی پیشانی کو زور دے کر جما بھی لیا، لیکن نماز میں خشوع اور خضوع نہیں رہے گا، اور مطلب یعنی کہ وہ دل بس اسی میں یعنی کہ وہ سمجھو ایک طرح سے وہ زور لگاتا رہے گا، کچھ نہیں کرتا رہے گا اس سے، تو خشوع اور خضوع کہاں رہے گا. اور اب امام اگر سر پہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے اتر جائے زور لگانے میں، ٹوپی ہے تو وہ اتر جائے. تو اس طرح کے موٹے موٹے کارپیٹ یا موٹے موٹے فوم مسجد میں صفوں میں بچھانے نہیں چاہیے، جس سے نماز کا جو مسئلہ جانتا ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے. جو نہیں جانتا تو وہ تو بہت کچھ نہیں جانتا ہوتا، لیکن سب کو جاننا بھی چاہیے، نماز سیکھنی چاہیے. تو کارپیٹ آتے ہیں مسجد میں، ایسے کارپیٹ جو سخت ہوں. ہم نے فیضان مدینہ میں کارپیٹ نہیں لگاتے تھے ہم، پھر آخر ضرورت پڑ گئی، بس سردیاں ہیں، لوگ مطلب آزمائش میں آتے ہیں. تو یہ کراچی کے فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں. تو پھر ہم نے کچھ سیمپل لیے کارپیٹ کے، اور میں نے خود اس کو پاس کیا. میں نے بھی مل کر چندے کے سائے بھائیوں نے کہا یار یہ ایسا ہے کہ اس میں اپنے کو سجدے میں پیشانی دبانے کی یعنی زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جلدی سے پیشانی جو ہے وہ جم جائے گی. تو ہم نے اس کو کئی سال ہو گئے، تو وہ مطلب ہے کارپیٹ ہم نے پاس کیے تھے. اب خدا جانے کارپیٹ تبدیل ہو گئے ہوں، تو اب میں چونکہ وہاں اندرونی حصے میں نماز کے لیے مطلب آ نہیں پاتا، تو اس لیے اب خدا نخواستہ بدل گئے اور موٹے آ گئے ہوں، لیکن آئے نہیں ہوں گے. سائیں بھائی مسائل سمجھتے ہیں ہمارے کہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد نوید اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں جو انگلیوں کا پیٹ لگنا ہوتا ہے وہ پیٹ کون سے حصے کو کہتے ہیں، یہ رہنمائی فرما دیجئے، اور میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے. اغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. اب جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں نا، تو انگلیوں کا جو حصہ زمین پر لگا ہوا ہے وہ انگلیوں کا پیٹ ہے. سجدے میں وہ حصہ جب انگلیاں مڑیں گی تب بھی وہ حصہ سجدے میں لگا ہوا ہو، تو اس کو انگلیوں کا پیٹ لگنا بولیں گے. کیونکہ وہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جو پوروا ہے پہلا انگلی کا پاؤں کی، اس کے بیچ میں گیپ آتا ہے پھر جوڑ آتا ہے، یہ گیپ تو لگتا ہی نہیں ہے. اگر اس کو پیٹ قرار دیں تو پھر تو تکلیف ہو جائے گی، وہ لگے گا نہیں. تو لگتا وہی حصہ ہے جو میں نے عرض کیا، کھڑے ہو کر جو ہم چلتے پھرتے تو وہی حصہ لگ رہا ہوتا ہے، تو اسی کا پیٹ ہونا سمجھ میں آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ میں نے عموماً لوگوں کو دیکھا ہے جو ہاف سلیوز پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے میں نے پہنی ہے، تو کیا اس طرح سے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ ہاف آستین میں نماز ہو جاتی ہے. اب اس میں یہ کہ جس کے لیے ہاف آستین کا لباس ذلت ہے، جیسے کہ علماء شرفاء اس طرح کا لباس نہیں پہنتے، تو ان کے لیے نماز میں ایسا لباس ہونا مکروہ تنزیہی ہے. اور عام جو لوگ پہنتے ہیں جیسے یہ نوجوان نے پہن کر دکھایا، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے یہ لباس ذلت نہیں ہے، یہ تو عام پہن کر پھر ہی رہے ہوتے ہیں. تو ان کی نماز اس میں ہاف آستین میں جو دکھائی گئی اس میں مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. Do you know the meaning of seasons? Yes, of course. There are 4 seasons in a year. یعنی سال میں 4 موسم ہوتے ہیں. اب یہ ورڈ جو ہے، یہ لفظ جو ہے، یہ موسم ہے یا موسم ہے، یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. اصل میں 4 موسم ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو علم ہوگا: سردی، گرمی، خزاں، بہار. ونٹر، سمر، آٹم اینڈ اسپرنگ. اچھا، یہ موسم کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اصل میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ سیزنز ہے، موسم ہے، لیکن چاروں موسم کی بات نہیں کریں گے. آج ہم 2 موسم کی بات کریں گے، سردی اور گرمی کی، یعنی ونٹر اور سمر کی. یہ ونٹر اور سمر ٹاپک لینے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے. اس پر اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں. اب سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے. پوچھنا یہ تھا شیخ کہ کیا واقعی اس طرح کی کوئی حدیث پاک ہے؟ اور اگر ہے تو جن ممالک میں 12 مہینے سردی اور 12 مہینے گرمی ہی رہتی ہے، تو ان علاقوں کے اعتبار سے اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ پلیز شیخ اب آپ ہی بتائیے کہ آخر درست کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. موسم لفظ ہے، سین کے نیچے زیر ہے جو آپ نے فرمایا ہے. اور موسم ہم لوگ عوام موسم ہی بولتے ہیں، لیکن صحیح تلفظ موسم. اور یہ جو حدیث آپ نے بیان کی وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے. اب اس میں اس کی شروحات ہیں کچھ، تو وہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انہیں سورج کی تپش جو ہے اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے، لیکن گرمیوں میں بھی ہر جگہ ایک جیسی گرمی ہو یہ ضروری نہیں. حدیث پاک میں جہنم کے ایک عمل کا تذکرہ ہے. اس عمل سے زمین کے کتنے حصے پر کیا ظاہر ہوگا اور کیا نہیں، اور اس کی سانس کی زد میں سارے علاقے آتے ہیں یا نہیں، اور کون سے علاقے آتے ہیں اور کون سے نہیں، اس تعلق سے حدیث پاک میں اجمال ہے. کہ مختصر اور مطلب اس میں بیان کیا گیا ہے، اور تفصیل اور صراحت یعنی کھلے الفاظ میں نہیں کہا گیا. اور نہ ہی اس حدیث کو حقائق سے ہٹ کر قرار دیا گیا ہے، قرار دیا جا سکتا ہے. نہ حقائق کے منافی ہیں، نہ حقائق سے ہٹ کر بھی قرار، حقیقت سے ہٹ کر بھی قرار نہیں دیا جا سکتا. تو بہرحال یہ کہ مرقات المفاتیح میں ہے، یہ الہی حکمتوں میں سے ہے کہ اس نے گرمی کے زمانے میں گرمی کے اثرات اور سردیوں میں سردی کے اثرات دکھائے تاکہ لوگوں کے مزاج گرمی سردی کے عادی ہو جائیں. اگر اس کا برعکس ہو جائے یعنی الٹ ہو جائے تو لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ گرمیوں میں اندرونی حصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور باہر کی گرمی کے خلاف مزاحمت کرتا ہے، یعنی وہ اس کے لیے رکاوٹ
بنتا ہے، اور سردیوں میں یہ گرم ہو جاتا ہے اور باہر کی سردی کے خلاف وہ رکاوٹ بنتا ہے۔ کچھ دنوں میں گرمی اور کچھ دنوں میں سردی ہوتی ہے، تو یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک کا حکم اسی طرح ہو کہ گرمی کو مخصوص فکس علاقوں میں رکھا جائے اور پھر اسے آہستہ آہستہ چھوڑا جائے تاکہ لوگوں کے جسموں اور درختوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اسی طرح سردی کا معاملہ ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت نزہۃ القاری میں اس طرح اس حدیث پر آج کل یہ بہت اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے، تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ تاکہ گرمیوں میں دن رات 24 گھنٹے ایک جیسی گرمی ہو۔ اسی طرح جاڑوں میں یعنی سردیوں میں بھی ہر جگہ ایک ہی طرح کا جاڑا ہو، سردی ہو، اس پوری دنیا میں ایک ہی ساتھ گرمی اور ایک ہی ساتھ سردی رہتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خط استوا کی جانب شمال جب گرمی پڑتی ہے تو جانب جنوب جاڑا رہتا ہے، سردی رہتی ہے، اور جب ادھر سردی ہوتی ہے تو ادھر گرمی۔ اس خط استوا پر ہمیشہ موسم معتدل یعنی نارمل رہتا ہے، درمیانہ رہتا ہے، حالانکہ وہاں بھی گرمی اور سردی دیگر علاقوں کی طرح رہنی چاہیے۔ اگر جہنم ایک ہی سانس لیتا تو خط استوا کے شمالی اور جنوبی ممالک میں علاقوں میں موسم کے تضاد سے استحالہ درست تھا۔ حدیث میں 2 سانس لیتا ہے، یعنی پوری 2 سانس، ایسا نہیں کہ سانس ایک ہی لیتا ہے، اندر باہر کرنے کو 2 سے تعبیر کر دیا۔ پوری سانس کا مطلب ہوتا ہے کہ باہر سے اندر کھینچے اور اندر سے باہر پھینکے۔ جو بلا اندر کھینچتے، جو بلاد یعنی جو علاقے یا جو شہر یا جو ممالک اندر کھینچتے وقت اس کی زد میں آتے ہیں وہاں سردی پڑتی ہے، اور جو سانس باہر پھینکنے کی زد میں آتے ہیں وہاں گرمی۔ کبھی شمالی بلاد کی طرف باہر پھینکنے کا رخ ہوتا ہے تو ادھر گرمی ہوتی ہے، اور کبھی جنوبی یعنی کبھی ساؤتھ میں پھینکنے کا رخ ہوتا ہے تو ادھر گرمی۔ اسی طرح سردی بھی، مطلب یہ ہوا کہ اس جاڑے میں ایک سانس لیتا ہے، اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ان شہروں کے رخ سانس اندر کھینچتا ہے، اور تو اس کے نتیجے میں وہاں سردی اور وہاں پھینکتا ہے تو گرمی۔ تو اس طرح مطلب یہ نظام جو ہے یہ چلتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ گرمیوں کے موسم میں بعض پہاڑوں اور بعض مقامات پر ٹھنڈک رہتی ہے، لیکن یہ اس کے خلاف نہیں۔ جیسے سورج کی گرمی ایک ہے لیکن اس کے اثر کا ظہور یعنی ظاہر ہونا زمین پر مختلف، کہیں سردی کہیں گرمی، ایسے ہی ادھر بھی ہے کہ بھڑک کی توجہ جہاں زیادہ ہے وہاں گرمی، جہاں کم ہے وہاں سردی۔ یعنی دوزخ جب اوپر کو سانس لیتا ہے تو دنیا میں عموماً سردی کا زور ہوتا ہے، اور جب نیچے کو سانس چھوڑتا ہے تو عموماً گرمی کی شدت۔ یہ دارالحکومت اہل سنت کا فتویٰ جو تھا وہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ اس میں کہیں کہیں میں نے کوشش کی کہ آسان کروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ SMS کے ذریعے سے سوال آیا ہے، غلام مصطفیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص نماز میں تشہد سے کھڑا ہوتے وقت غلطی سے سورہ فاتحہ شروع کرنے کی بجائے تشہد کے الفاظ دوبارہ پڑھ دے، یعنی قرات کی جگہ تشہد پڑھ لیا جائے، تو ایسی صورت میں نماز کا حکم کیا ہوگا؟ نماز ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کرنٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، کون سی سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 2، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 3، تنعیم حدود حرم کے اندر ہے یا حدود حرم سے باہر؟
ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اس ٹائم بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ سیدھی سوال موصول ہوا ہے، یہ فضیل ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ جس طرح نیکی کا بدلہ نیکی ہے، کیا برائی کا بدلہ برائی دینا، مثلاً دل آزاری یا بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دینا شرعاً جائز ہے یا یہ گناہ ہوگا؟ اس میں بعض صورتیں ہیں، اب جس کو برائی کا بدلہ برائی کہے یا نہ کہے کہ انتقام لینے کی بعض صورتوں میں اجازتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہے تھوڑا رسک ہوتا ہے کہ اس میں اگر ایک یعنی کچھ بھی زیادہ نہ لے، انتقام لے تو بھی، لیکن اب یہ کہ بدتمیزی تو گستاخی کو بولتے ہیں کہ کسی کی یعنی گستاخی کرنا بدتمیزی، تو اب اس کی بھی ہو سکتا ہے صورتیں بنتی ہوں، لیکن اب ان کی مثالیں مجھے یاد نہیں ہیں۔ اور معاف کر دینا ان سب، جیسے خون کا بدلہ خون جس کو بولتے ہیں نا، خود خون نہیں کرے گا لیکن یہ کہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے، یعنی عدالت میں دعویٰ کیس کر سکتا ہے، اس سے مطلب قصاص لے سکتا ہے کہ اس کو مطلب جس نے قتل کیا بھئی اس کو بھی مطلب قتل کیا جائے وغیرہ، یا اتنی اتنی رقم، جو بھی قاضی پھر فیصلہ کرے وہ صورتیں ہیں۔ تو یہاں اس نے برائی کی، قتل کیا، تو یہاں بھی اس نے بھی اس کے ساتھ ان مانوں کر برائی کی کہ اس کو بھی مت چھوڑو کہ کیوں قتل کیا میرے فلاں عزیز کو یا میرے والد کو وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فیضان نور مصطفیٰ کے طلباء کرام درجہ وائز یعنی ان کی ہر کلاس 22 چوک درس دیں گے یہ ان دنوں میں، اور ہر طالب علم انشاءاللہ الکریم 22 بار سورہ یاسین شریف پڑھنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ الکریم۔ ان کا ہر طالب علم 22 چوک درس دے دے تو یہ ہیں تو مطلب ایکٹیو۔ یہ جامعۃ المدینہ جو نا نور مصطفیٰ، میں نے ان کو بہت ایکٹیو پایا ان مانو کر بھی کہ یہ شاید ہو سکتا ہے نمایاں حاضری ان کی اس میں بھی ہوتی ہے مدنی مذاکرے میں۔ دیکھو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اس کے تو وہ پورے درجے آگے بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن نور مصطفیٰ یعنی کہ جو وہ تو مرکزی ہے نا، پورے شہر میں ایک مرکزی جامعۃ المدینہ ہوتا ہے، اگر ایک ہی پورے شہر میں تو وہی مرکزی جامعۃ المدینہ، اور اگر کئی ہیں تو پھر اس میں جو بھی وہاں کے جو ذمہ داران طے کریں جامعۃ المدینہ والے کہ یہ ہمارا یہ مرکزی کہلائے گا، تو اس طرح کی ترکیب ہے۔ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدینی مرکز، یہ تو مطلب ایک مطلب ظاہر مرکز ہے کراچی کا مرکزی، اور اس کے طلباء کی تعداد بھی ظاہر سب سے زیادہ، کافی طلباء کرام ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ کہ جو دیگر جو جامعات المدینہ کراچی میں تو اس سے ہو سکتا ہے زیادہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ کہ ایک محاورہ ہے، بن میں مور ناچے کون دیکھے، جنگل میں مور اگر ناچتا بھی ہے تو دیکھے جا کر کون، تو یہ لوگ کارکردگی دیتے رہتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ کے جو 12 دینی کاموں کے شعبے کے نگران نواز مدنی، ان کی طرف سے میسیج آیا ہے، جامعۃ المدینہ بوائز پاکستان طلباء، اساتذہ اور دیگر عملہ انشاءاللہ الکریم 6,22,000 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے۔ 22 جمادی الاخری شریف کو انشاءاللہ الکریم 22,000 طلباء اساتذہ روزہ بھی رکھیں گے۔ الحمدللہ مزید نیتیں بھی آ رہی ہیں۔ مدارس المدینہ حفظ و ناظرہ جو نابینا بچوں کے ہیں ملتان میں، ملک وال، سرگودا وغیرہ میں، تو وہاں سے بھی نیتیں آئی ہے کہ یہ 22 مرتبہ سورہ یاسین شریف بھی یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور 22 روزے بھی رکھیں گے۔ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے قافلہ سفر کیا ہوا ہے، تو ان کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے آیا ہے کہ 22 دفعہ یاسین شریف کی نیت، اور یوم صدیق اکبر پر ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ جامعۃ المدینہ انوار رضا راول پنڈی سے یہ آئی یہ نیت ہے کہ 22,000 یاسین شریف پڑھیں گے سارے طلباء مل کر۔ اسی طرح مزید بھی 22 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کی تو بہت ساری نیتیں آ رہی ہیں، اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی نیتیں آ رہی ہیں، اسلامی بھائیوں کی طرف سے بھی الحمدللہ نیتیں آ رہی ہیں۔ یہ نیتیں آپ جو ہے وہ شعبہ اصلاح اعمال کو جمع بھی کروائیں۔ اب روزوں کی نیتیں اب شروع ہوئی ہیں، پہلے جتنی بھی آئیں اس میں روزوں کا تذکرہ نہیں تھا، نور مصطفیٰ کا بھی نہیں تھا، اور
मरकज़ी जामियातुल मदीना जो कराची के हैं वो भी रोज़ों में थोड़ा छुट्टी है, इतवार को छुट्टी है, ये इत्तेफाक है, छुट्टी से फ़ायदा उठाएं। और सर्दी है तो सोने पे सुहागा, अब भी रोज़ा ना रखें तो ठीक है, फिर कब रखेंगे। सब रोज़ों की नीयतें भी करें, तलबा किराम भी करें, आम इस्लामी भाई भी करें। मदारिसुल मदीना वाले शायद अभी तक गौर कर रहे होंगे कि करना है कि नहीं करना है। इन मानो कर कि अभी तक इनका कोई यानी कि कोई अभी तक कोई हरकत सकनत कुछ समझ में आई नहीं है, पैगाम कोई मुझ तक नहीं, मतलब मेरे कानों तक नहीं पहुंचा। मदरसतुल मदीना बॉयज़ की जानिब से सैयदी पैगाम आ गया है कि आइंदा हफ्ते तक 1,22,000 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ेंगे निगरानी मजलिस की तरफ से। माशाअल्लाह, इनके तलबा ज़्यादा हैं, जामियातुल मदीना के कम हैं, और ये बच्चे तो पढ़े कुरान शरीफ रहे होते हैं और हिफ्ज़ भी कर रहे होते हैं। ये तो एक एक बच्चा भी अगर 122 पढ़ ले तो भी चले, मतलब इंटेंशन फ्री होते हैं ये, तो काम धंधे तो होते नहीं इनके, तो इसलिए इनका तो वो 6 लाख वाले हैं, 1 लाख वाले रोज़ों का कोई अभी तक इसमें हिसाब किताब नहीं है। और मेरी मदनी बेटियां सब शायद सो गई हैं क्या, इनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया अभी तक। इनकी भी तालिबात जो हैं वो ठीक ठाक हैं, जामियातुल मदीना गर्ल्स में इनकी तरफ से कुछ भी नहीं है, अभी सन्नाटा है। सब ने रोज़े रखने इंशाअल्लाह, जिन जिन से बन पड़े और सब ने यासीन शरीफ कम से कम 22 पढ़नी है। तलबा किराम तालिबात वगैरह के अलावा आम इस्लामी भाइयों को भी सबको ये करना है। ज़्यादा इंशाअल्लाह मुश्किल नहीं होगा, आप हिम्मत करें। उठ भांग कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यासीन शरीफ भी बस ले लें, पढ़ना शुरू कर दें, और रोज़ा अल्लाह अल्लाह तो मज़ा आ जाएगा। याद रमज़ान, फिर अभी मेन एंट्रेंस खुलने वाला है रमज़ान शरीफ का, रजब शरीफ की तशरीफ आवरी हो रही है। रोज़े ही रोज़े इंशाअल्लाह धूम मचेगी इंशाअल्लाह। मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह लेके 6 मदनी मुज़ाकरे चांद रात से लेकर छठी तक इंशाअल्लाह। मदरसतुल मदीना कारी लियाकत अत्तारी निगरानी मजलिस की जानिब से मदरसतुल मदीना बॉयज़ की तरफ से 12 लाख मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की नियत आ गई। क्या बात है, मदीने की बढ़ गए। तखस्सुस फिद दावा का जो कोर्स हो रहा है, तो इसके इस्लामी भाई 720 यासीन शरीफ पढ़ेंगे और तमाम इस्लामी भाई रोज़ा रखेंगे, बल्कि 313 इस्लामी भाइयों को रोज़ा रखवाने की भी नियत की है। मदारिसुल मदीना गर्ल्स कराची जो है, इसकी तालिबात तो इनके ज़िम्मेदार की तरफ से आया है कि ये भी इंशाअल्लाह 22 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ेंगे माशाअल्लाह। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 2200 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की नियत की गई है और 22 सहरी इज्तिमा भी होंगे इंशाअल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह चौक दर्स की भी नियतें आ रही है। क्या बात। औरंगी डिस्ट्रिक्ट से कि हर यूसी में 22 चौक दर्स होंगे, और इंटरनेट के ज़रिए जो मनाजिर दिखाए जा रहे हैं उसमें भी इस्लाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठा रहे हैं। आइंदा हफ्ते तो जो मदनी मुज़ाकरे जहाँ जहाँ होंगे ना, वहाँ रोज़ा रखने वालों को अलग ले जाकर इनको सबको सहरियाँ कराओ यार। सुभान अल्लाह। जमा तो हो ही रहे हैं इधर उधर, तो यहाँ इस बहाने हो सकता है कि रोज़ों की तादाद बढ़ जाएगी। माशाअल्लाह। रात में उठना, सर्दी में सहरी करना, ये काम तो है, लेकिन इतनी जल्दी सहरी करेंगे तो रात में हजम हो जाएगी, ये मसला है। देख लें, मतलब जो आपको मुनासिब लगे, कि रात लंबी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी चैनल के नादरीन और फैज़ान मदीना कराची के हाज़रीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का इश्क़ रसूल। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश मिजाज और मुस्कुराने वाले बुजुर्ग थे, मगर जब आपकी महफिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होता तो आपका रंग मुबारक इश्क़ रसूल के सबब पीला हो जाता। हवाला शिफा जिल्दो सफ़ा 42। या रब्बल इज़्ज़त, जो कोई 28 सफ़ात का रिसाला अंगूठे चूमने की बरकतें पढ़ या सुन ले, उसको हमेशा अज़ान और इक़ामत में अंगूठे चूमने की सआदत अता फरमा। आखिरी सांस तक उसकी आंखों का नूर सलामत रख और माँ बाप समेत उसकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अंगूठे चूमने की
برکتیں۔ اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے اذان کے وقت انگوٹھے چومنے کا ثواب، 4 مواقع پر انگوٹھے نہ چومیں، ترک عاشقان رسول کا محبت برا انداز، انگوٹھے چومنے کے باوجود چشمہ لگا ہو تو، اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 28 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 27 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ مذاق میں جھوٹ بولنا کیسا، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ مذاق میں جھوٹ بولنا کیسا، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 8,98,197، 898,197 دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 7,34,324، 734,324 مجموعی کارکردگی 16,32,521، 1,632,521۔ 29 نومبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، جنگ موتا میں کتنے مسلمانوں نے 2 لاکھ کفار کا مقابلہ کیا؟ جواب صرف 3,000۔ سوال نمبر 2، اس مسجد کا نام بتائیے جس کا کچھ حصہ میدان عرفات میں ہے اور کچھ حصہ باہر۔ جواب مسجد نمرہ۔ سوال نمبر 3، اس مبارک پہاڑ کا نام بتائیے جس کے قریب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ جواب جبل رحمت۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت طارق عزیز بدین سندھ، عزیر خان اتاری لکی مروت، محمد یونس اتاری نارتھ کراچی، فہد رسول اتاری پنجاب بہاولپور، یاسر اتاری ٹھٹھا سندھ ساکرو، فتح اتاری کوئٹہ، بنت صدر الدین جیکب آباد سندھ۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام فتح اتاری کوئٹہ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ رکن شورا حاجی علی صاحب کی طرف سے بھی انٹیریئر سندھ کے حوالے سے آئی ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر ہم روزوں کی اور یاسین شریف کی بھرپور تحریک چلائیں گے انشاءاللہ الکریم، اور ہر یوسی جو ہے انٹیریئر سندھ میں 22 چوک درس کی ترکیب کرے گا انشاءاللہ۔ مدرسۃ المدینہ لاہور کی طرف سے پیغام ہے کہ روزانہ 22,000 سورہ یاسین پڑھیں گے انشاءاللہ، نہیں لکھا اس میں۔ لاہور سٹی مدرسۃ المدینہ بوائز روزانہ 22,000 پڑھنے کی کوشش کریں گے، فی بچہ 1 بار پڑھنے کا ادب بنا لیا ہے انشاءاللہ، اس میں بھی نہیں لکھا۔ اچھا، اب دوسرا جو تیسرا، انشاءاللہ الکریم فیضان نور مصطفیٰ کے طلباء کرام اور اساتذہ کرام کو کم از کم 1 روزہ رکھوا کر 122 روزوں کا ثواب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیش کریں گے۔ یہ کہیں باہر سے انگلش میں آیا ہے، رومن میں۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے کی نیتیں: اصلاح اعمال 22,000، امام مساجد 12,000، مدنی کورسز والے پڑھیں گے 2,100 2,100، اور جامعۃ المدینہ والے پڑھیں گے 26,000۔ یہ کسی ملک سے آیا ہے، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 بار پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب السماوات، رب السماوات السبع، ورب العرش العظیم، ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب السماوات، رب السماوات السبع، ورب العرش العظیم، ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ابھی عرس گزرا ہے. حضور آپ میں جب سے دعوت اسلامی میں آیا ہوں جہاں آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک کثرت سے کیا، وہیں آپ کی بیان میں اور آپ کے ارشادات میں امام غزالی علیہ رحمہ کا ذکر بھی بڑی کثرت سے کھا رہا ہے. تو امام غزالی علیہ رحمہ کو آپ امت کی اصلاح کے طور پر یا امت کے رہنمائی کے طور پر، امت کے لیے بھلائی کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے عقائد و اعمال اور فقہ وغیرہ میں کافی فیوض و برکات حاصل کی ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے باطینی اصلاح کے بڑے مطلب ہے کہ اسباب ہوئے. اور انہوں نے جو تصوف پر جو کتب لکھی ہیں یہ بے مثال ہیں. احیاء العلوم، منہاج العابدین وغیرہ، ان کو کوئی پڑھے تو انسان بن جائے، سدھر جائے اگر دل سے پڑھے تو. کیوں مطلب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑی عقیدت ہے، محبت ہے. حالانکہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، شافعی ہیں، لیکن ایک حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان چاروں کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ چاروں حقیقی بھائی ہیں. ان کے اپنے اپنے مسائل میں جو بھی طریقے ہیں، لیکن مطلب عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ سب مطلب ہمارے بھائی ہیں، تینوں فقہ پر عمل کرنے والے حنفیوں کے. تو اس طرح مطلب ان میں کوئی وہ معاذ اللہ وہ نہیں ہے تعصب وغیرہ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے یوں بڑی محبت ہے. بہت یعنی کہ بڑے بزرگ تھے، اور ان کو 5ویں صدی ہجری کا مجدد بھی علماء نے کہا ہے. عالم بھی بہت بڑے تھے، اور کہ ہماری طرح مطلب جیسے ہم لوگ نام کے لیے مر رہے ہوتے ہیں کہ واہ واہ ہو جائے، عزت ہو جائے، نام ہو جائے، خرچہ اس پہ کریں گے، تو بہت کچھ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ. لیکن یہ اپنے نام سے اتنا بھاگتے تھے، پھر بھی ان کا نام ایسا چمکا کے چمک رہا ہے، صدیوں سے چمک رہا ہے. یہاں تک کہ ایک بار آپ کہیں مطلب یعنی کہ سیاحت پر ہوں گے تو اس وقت کہیں درس میں بیٹھے، نام تو ہو گیا تھا آپ کا، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اب وہ سوشل میڈیا کا دور تو تھا نہیں. تو کسی نے وہ جو ایک درس دے رہے تھے کوئی بزرگ، اس میں انہوں نے قال الغزالی کہا، قال الغزالی کہہ کر امام غزالی کا قول نقل کیا، بیان کیا، اور یوں پتہ نہیں تھا کہ تو خود بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی اپنا نام سنا رہا انہوں نے تو چپکے سے وہاں سے سرک گئے، چل پڑے کہ یہ ابھی پہچان لیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چما دس بوسی اور یہ شروع ہو جائے. تو یہ ان چیزوں سے بھاگتے تھے. تصوف میں یہ ہے مطلب کہ اپنے آپ کو موقع کی مناسبت سے چھپانے کا بھی ہے. اور یہاں مطلب جن کے شہرت ہے تو وہ بھی ان کی اللہ نے جو شہرت دی ہے تو یہ بھی انہوں نے اپنے نفس پر اس کو نہیں لیا، نفس کو اس سے بچا کر رکھا، پھولے نہیں اس پر. یہ شہرت ہونا ٹھیک ہے، لیکن یہ شہرت ہونا امتحان زیادہ ہوتا ہے، اس میں آدمی امتحان میں پڑ جاتا ہے، ریا سے بچنا دشوار ہو جاتا ہے. خیر ان کو اللہ نے پھر بھی شہرت، عزت بہت دی، بہت بہت زیادہ دی ہے. تیرے در پہ آؤں امام غزالی، تیرا فیض پاؤں امام غزالی، تیرے در پہ آؤں امام غزالی، تیرا فیض پاؤں امام غزالی. امام غزالی تیرے در پہ آ کر، امام غزالی تیرے در پہ آ کر
غزالی شاہ عطار کی یہ صدا ہے شاہ قلب عطار کی یہ صدا ہے میں روزے پہ آؤں امام غزالی میں روزے پہ آؤں امام غزالی تیرا فیض پاؤں امام غزالی مقدر جگاؤں امام غزالی. ارشاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما جو کسی مجلس سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علیہ محمد. ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ.